بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تم اپنی دنیا میں واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ گلزارہ، خدارا تم یہاں مت آیا کرو۔ کیوں نہ آؤں میرے سرتاج؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد میں ہر روز آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ ایک میٹھی سی ملائم آواز ابھری۔ تمہارا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے اور پچھلے 25 سالوں سے تم بلا ناگا مجھ سے ملنے آتی ہو۔ مجھے بھی بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے تم سے مل کر، مگر میرا راز افشا نہ ہو جائے۔ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے کہ ایک نادیدہ وجود سے کیوں کر اور کیسے بات چیت کرتا ہوں۔ وہ بولا، مطلب کہ تم لوگوں سے خوفزدہ ہو، وہ لوگ جو کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو گلزارہ۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں مری اور کلام کا سفر یاد ہے نا، جب تم نتھیا گلی میں گوڑے سے گر گئی تھی؟ پھر مسکرانے اور کہکہوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہاں، اور آپ نے نمک والی چائے پلائی تھی، غلطی سے چینی کی بجائے نمک انڈیل دیا تھا۔ یہ سب تمہاری شرارت تھی، اور تم نے شاپنگ کے دوران چاکلیٹس چوری کی تھی۔ قسم سے اگر پکڑی جاتی تو عزت کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ حالانکہ وہ سب ایک مذاق تھا، اور وہ لمحہ یاد ہے جب ہم 3 گھنٹے چیئر لفٹ پر کھڑے رہے تھے، بالکل مری کے درمیان میں، سرسبز وادیوں کے عین اوپر، بہتی آبشاروں اور بادلوں کے جھرمٹ میں، اور تبھی تم بیت بازی کا مقابلہ ہار گئی تھی۔ سب کچھ یاد ہے مجھے، وہ بڑے پیار سے بولی۔ مگر تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ مجھے ادھورا کر گئی ہو۔ تم جب سے میری زندگی سے گئی ہو میرا دل ویران ہو گیا ہے۔ جینے کی وجہ صرف تم ہی تھی، میری زندگی کی رونق صرف تم ہی سے تھی۔ وہ رہانسی ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے یہاں مت آنے کا کہتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، مرنا ایک حقیقت ہے، مگر میری موت حادثاتی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا تھا۔ میرے قاتلوں کو ایک نہ ایک دن سزا ضرور ملے گی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کل بھی آؤں گی۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ کارڈیالوجی کا سٹاف کوارٹر تھا۔ میرے انکل کا تیسرے دن بائی پاس ہونا تھا۔ ہم لوگ پچھلے 1 ماہ سے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اس دوران ہاسپٹل کے تمام ورکر سے میری اچھی قسم کی الیک سلیک ہو گئی تھی، نہ صرف مریضوں کے لواحقین کے ساتھ بلکہ ڈاکٹر اور نرسوں سے بھی اچھی اور ویل بیہیو کمیونیکیشن رہی تھی۔ ہم دوسری منزل پر تھے۔ بیسمنٹ پر کینٹین، واش روم، ایکس رے لیبارٹریز، تمام ڈاکٹرز کے آفس موجود تھے۔ میں آزادانہ گھومتا تھا۔ ماحول اور لوگوں سے کافی انسیت ہو گئی تھی۔ عملے کے لوگوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو 5 وقت نماز ادا کرتا، خاموش اور ملنسار طبیعت کا مالک، عمر 50 سال کے نزدیک، سفید داڑھی، ہر کسی سے مسکرا کر ملنے والا۔ عمر حیات خان نے لڑکپن، جوانی اور اب بڑھاپے کے دن اسی کارڈیالوجی میں گزارے تھے۔ مجھے یہاں صرف عمر حیات کی شخصیت متاثر کن لگی۔ اس کے فلاحی کام بہت شاندار تھے۔ فارغ وقت میں مریضوں کی فائلیں تیار کرانا، لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا، درخواستیں لے کر دینا، دوائیوں کی تفصیل سمجھانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی کی بدولت سارا ہاسپٹل چمک رہا ہوتا تھا۔ اس کی ایک عادت بہت دل کو لگنے والی تھی۔ وہ صفائی کرتا جاتا اور درود پاک پڑھتا جاتا، ایسے لگتا جیسے اسے کوئی دکھ ہی نہ ہو۔ مگر آج معلوم ہوا کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے سٹاف کوارٹر کی طرف آ گیا تھا۔ اس طرف ڈاکٹرز کی کوٹھیاں اور باقی ملازمین کی رہائش گاہ تھی۔ میں عمر حیات سے گپ شپ لگانے کا سوچ کر اس کے کوارٹر تک آ گیا تھا۔ ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بیل بجاؤں، مگر پھر ایک سلسلہ کلام شروع ہو گیا۔ عمر حیات کسی عورت سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ ان کی بیوی عرصے دراز ہو گیا وفات پا گئی تھی۔
ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی اور نہ عمر حیات عمر کے اس حصے میں کسی غلط قسم کے فعل کا مرتکب ہونے والا لگتا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمام گفتگو سن لی تھی۔ کوئی عورت تھی جو کہ اب جا چکی تھی، مگر اس کا وجود بظاہر موجود نہ تھا، کیونکہ وہ لازماً دروازے سے ہو کر واپس جاتی۔ پھر ایک سوال ابھرا کہ وہ کس قسم کا وجود تھا جو مجھے نظر نہ آیا، کون تھی وہ اور کہاں گئی تھی، اس کا عمر حیات سے کیا رشتہ تھا۔ وہ حسین و جمیل دوشیزہ میرے دماغ پر چھا گئی تھی۔ یہ 26 سال پرانی بات ہے، جب میں گیٹ کیپر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہونڈا سیوک گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے ہاسپٹل کا گیٹ مکمل طور پر کھول دیا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے بالکل سامنے جا رکی تھی۔ میری نظریں اس کے بالکل سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ خوبصورت لمبی آنکھیں، لمبی چوٹی، فراخ پیشانی، صاف ستھرا اور قیمتی لباس۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتری، اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ صورتحال گمبھیر تھی۔ پچھلی سیٹ پر ایک بزرگ عورت بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ پلیز انہیں اندر لے جانے میں میری مدد کریں، ان پر ہارٹ اٹیک کا حملہ ہوا ہے۔ وہ بول کیا رہی تھی، گویا اس کے بولنے سے جیسے موتی جڑ رہے ہوں۔ وہ اکیلی تھی، شاید مجبور بھی تھی۔ میں نے بڑھیا کو نکال کر ویل چیئر پر ڈالا اور اسے ایمرجنسی میں لے آیا۔ ڈاکٹرز آن ڈیوٹی تھے۔ فوراً بڑھیا کی حالت پر کنٹرول پا لیا گیا۔ میں اس کے ساتھ رہا، غرض اسے میں نے واپس روانگی تک وقت دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی، مگر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سراپائی محبت، سراپائی روشنی جانے کہاں سے آئی تھی، مگر ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ جاتے وقت اس کی آنکھیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ ممنون آنکھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ عمر خیات اپنی داستان سنا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اداس تھی، جیسے دل پر کوئی بوجھ ہو، بہت بڑا غم ان کے سینے پر۔ میں نے غور سے دیکھا، اب ان کی آنکھیں نم تھی۔ بابا پھر کیا ہوا؟ میں نے تھوڑے سے وقفے کے بعد پوچھا۔ پھر جیسے وہ ماضی میں کھو سے گئے۔ میں صرف اس حسین دوشیزہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ نہ صرف میرے دل میں تھی بلکہ دماغ بھی اس کی طرف لوٹ جاتا۔ صرف اسے سوچنے کا من کرتا۔ میں نے بہت سی حسین عورتیں دیکھی، مگر کبھی دل کی دنیا میں کوئی داخل نہ ہو سکی۔ وہ معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں نے اس کی کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور مجھے قوی امید تھی کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گی۔ اور پھر میرے توقع کے عین مطابق وہ اگلے دن ہاسپٹل پھر آئی۔ میں گیٹ پر موجود تھا۔ آج گیٹ پہلے سے کھلا ہوا تھا، مگر اس نے بریک لگائے اور باہر نکل آئی۔ سنیے، میری امی کی طبیعت خاصی بگڑ چکی ہے، اب پلیز میری مدد فرمائیں۔ میرا دل بے اختیار سا ہو گیا۔ دھڑکن جیسے ایک دم سے فل سپیڈ سے چل رہی تھی، جیسے دل باہر نکل آئے گا۔ جی ضرور چلیں، میں ہوں ہی آپ کی خدمت کے لیے، میں نے کہا۔ وہ مجھے کار کے اندر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ میں دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس نے ایمرجنسی کے سامنے کار روکی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس بزرگ عورت کو باہر نکالا، مگر میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ بزرگ عورت یا تو دنیا سے جا چکی ہیں یا ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ بہرحال ہم اسے اندر لے گئے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بڑھیا کی حرکتیں قلب بند ہو چکی تھی۔ یہ بڑی دکھ بڑی بات تھی۔ لڑکی رو پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بھی بھر آیا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ صرف مسکراتی رہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پسیج گیا اور میں نے ہمدردانہ اور پیار بھرے انداز سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کریں اور ہمت سے کام لیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل اندر سے دکھی ہو گیا تھا۔ اس نے بالکل نارمل انداز میں میری طرف دیکھا، جیسے اسے کوئی غمگسار مل گیا ہو۔ اس دن میں نے ایمبولینس میں اس کی والدہ کی ڈیڈ باڈی کو گھر تک پہنچایا۔ باروب اور خوبصورت گھر، اعلیٰ رہائش گاہ تھی، مگر چند ایک لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ آخری منزل کی طرف بڑھا۔ میں نے خود اس کی والدہ کو لحد میں اتارا۔ میں واپس آ گیا۔ وہ اداس بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، لوگ جا چکے تھے۔ وہاں صرف ایک کام کرنے والی ملازمہ تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا، جو فوت ہوئی ہیں وہ کون ہیں اور ان کے علاوہ اور کون کون یہاں رہتا ہے؟ صاحب زمرد خان امریکہ میں رہتے ہیں، جو کہ کلزارہ بی بی کے منگیتر ہیں، مگر سنا ہے انہوں نے کسی میم سے شادی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور بھی نہیں۔
گل بی بی کی والدہ تھی جو ہارٹ اٹیک کی مریض تھی۔ یہ کہہ کر ملازمہ چائے بنانے چلی گئی، جبکہ میں نے گل سے اجازت چاہی۔ مجھے اجازت دیں، آپ کی امی کا شدید دکھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کافی دردمند آدمی ہیں، میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میری والدہ کی آخری رسومات کسی مرد سے ادا ہونی تھی اور بدقسمتی سے ہمارے خاندان میں مرد تھے ہی نہیں۔ میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ کون سا شکریہ، کون سا احسان، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ آپ پلیز کھانا کھانے جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ مگر میں اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، اکیلے کھانے کی عادت نہیں۔ عمر حیات خاموش ہو گیا، اس کی سفید داڑھی بھیگ چکی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ آج بھی گلزارہ سے شدید محبت کرتا ہے اور اس کے کھو جانے کا شدید غم ہے اس کے دل میں۔ پھر آگے کیا ہوا بابا؟ میں نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ وہ دوبارہ بتانا شروع ہوا۔ پھر ہم جیسے ایک دوسرے کے لیے ضرورت بن گئے۔ وہ بہت بڑے بزنس کی واحد مالک تھی۔ میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی فیکٹری کا وزٹ کروایا، عید پر بہترین شاپنگ کروائی، ہم بہت خوش تھے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں زندہ نہ رہ پاتی۔ تم میرے لیے زندگی کا واحد سہارا ہو۔ خدا نے شاید ہمیں اس طرح ملانا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، مگر مجھے صرف ایک چیز کا ڈر رہتا ہے کہ کبھی تم بدل نہ جاؤ۔ تم امیر خاندان سے اور میں ایک عام سا گیٹ کیپر۔ میں نے کہا۔ اس نے اپنی کار روک دی۔ تم مجھے سمجھ نہیں سکے۔ انسان کی اصل شخصیت اس کے کردار سے سامنے آتی ہے، ورنہ آج کل لالچ اور ہوسزدہ لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ ایک عام عورت کو چاہے وہ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے لوٹ کھسوٹ کا مال سمجھتے ہیں، اور تم ان سب سے الگ ہو۔ غرض محبت کا سہانا سفر شروع ہوا۔ وہ آزاد خیال مگر باحیا لڑکی تھی، با کردار اور سلجھی ہوئی۔ اس کی مختصر کہانی کچھ یوں تھی۔ میرا نام گلزارہ، باپ بہت بڑا بزنس مین، والدین کی اکلوتی اولاد، کزن زمرد خان زندگی میں پہلا مرد، مگر منگنی کے بعد امریکہ جا کے کسی گوری میم سے شادی رچا لی اور پھر واپسی نہ ہوئی۔ ہم بہت جلد ایک ہو گئے۔ وہ میری زندگی کے سہانے اور خوبصورت دن تھے۔ ہم مری گئے، مری کے دن کبھی بھولتے ہی نہیں۔ زمرد خان ایک عیاش اور بگڑا ہوا رئیس تھا۔ اس نے آنٹی کی خبر سنی تو اسے بھی افسوس کرنے کا خیال آیا۔ اس نے گھر کے نمبر پر لینڈ لائن سے کال کی۔ ہیلو گل، میں زمرد خان بول رہا ہوں۔ گل کو اس کے نام سے بھی نفرت تھی۔ ایک لاوا تھا جو اس کے اندر پکا ہوا تھا۔ وہ جو اسے بیچ راہوں میں چھوڑ گیا تھا، اسے تنہا کرنے والا، معاشرے کے حوالے کر کے خود عیاشی کرنے والا شخص، آج اسے کیوں کر یاد آ گئی تھی گل کی۔ وہ پھٹ پڑی۔ تم میری ماں کے قاتل ہو، تمہاری وجہ سے میری دنیا اجڑ گئی۔ زمرد خان، تم میری نظر میں کتنے اونچے تھے، مگر کیوں کیا ایسا؟ بہتر ہوگا کبھی دوبارہ فون نہ کرنا۔ مر گئے تمہارے سب رشتے۔ اور ہاں، میں نے شادی کر لی ہے اور اخلاقی طور پر میں کسی اجنبی سے بات کرنے سے قاصر ہوں۔ اور گلزارہ نے کریڈل دبا دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود گل نے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ زندگی خوبصورت چل رہی تھی کہ زمرد خان امریکہ سے واپس آ گیا۔ وہ اپنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا۔ ایک اجنبی نمبر سے اس نے گلزارہ کو دھمکی دی۔ ہیلو، تم میرے خاتون ہی مرو گی، میں اپنی انسلٹ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ گل گھبرا گئی۔ اس نے ساری بات مجھے بتائی۔ مگر اگلے دن ہم دونوں کار میں آفس جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ٹرک کی ٹکر نے ہمیں گھائل کر کے رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں گل لقمہ اجل بن گئی۔ میں دیوانہ ہو گیا، پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا، میرا دماغی توازن بگڑ گیا۔ پھر میرے آفس کے مینیجر نے مجھے ہاسپٹل میں داخل کرایا۔ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آخری لمحے گل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور آئے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ واقعی ہر روز آتی تھی، میری حالت سنبھلنے لگی تھی۔ اس نے میری زندگی میں ایک نئے انداز سے قدم رکھا تھا۔ وہ ہر رات میرے پاس آتی اور آج تک آتی ہے۔ یہاں تک بول کر عمر حیات خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ 3 دن کے بعد میرے انکل کا شاندار بلکہ کامیاب آپریشن ہوا۔ میں نے عمر حیات سے خصوصی دعا کروائی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ عمر حیات کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔
اور واقعی اس نے ہمارے حق میں دعا کر دی تھی۔ میں انکل کے ساتھ تھا، ان دنوں عمر حیات سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں اس سے نیچے گیا، میں ہاسپٹل سے باہر بیلنس ڈلوانے جانا چاہتا تھا اور مجھے روڈ کراس کر کے روڈ والی شاپ تک جانا تھا۔ میں جو ہی باہر نکلا، ایک معذور آدمی جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی، بال کھچڑی، داڑھی مکمل سفید مگر گرد آلود آنکھوں سے محروم، ایک مفلوق الحال شخص نظر آیا۔ اس کے آگے ایک جس کا کنواں رکھا ہوا تھا جس میں لوگ چند سکے ڈال رہے تھے۔ مجھے اس بوڑھے معذور پر ترس آیا، کچھ سکے میں نے بھی اس کے کٹورے میں ڈال دیے۔ عمر حیات خان سے آخری دن ملاقات ہوئی۔ مجھے آپ کی مکمل کہانی سننی ہے، میں نے کہا۔ میں نے اس ٹرک ڈرائیور کو پکڑوایا جس نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے زمرد خان کا نام لیا۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ دن تک مخبری کی اور پھر موقع محل کے مطابق بھرپور ٹکر ماری۔ میں نے زمرد خان کو ڈھونڈا مگر مجھے گلزارہ نے روک دیا۔ حیات میں اس سے خود انتقام لوں گی اور ایسا انتقام لوں گی کہ وہ نہ تو مر سکے گا اور نہ ہی جی سکے گا۔ اور پھر ایک دن زمرد خان کا بھرپور حادثہ ہوا۔ اس کی اپنی خود کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی دونوں آنکھیں بھی ختم ہو گئی۔ کسی نے تیزاب ڈال کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ انہی دنوں اس کی بیوی آئی، شوہر سے خلا لیا، جبکہ ساری دولت پہلے ہی اس کے نام تھی۔ آج کل زمرد خان بھیک مانگتا ہے۔ تبھی میرے ذہن میں بھیک مانگتا ہوا بھوڑا آیا۔ حیات خان چپ ہو گیا۔ بابا، اسے میں نے دیکھا ہے، کل ہی وہی بھوڑا ہاسپٹل سے باہر نظر آیا۔ بالکل، یہ وہی زمرد خان ہے۔ یہ گلزارہ کا لیا ہوا انتقام ہے۔ 25 سال سے یہ ایسے ہی بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ بابا ایک بات بتائیں، گلزارہ فیکٹری کی مالک تھی، پھر آج آپ ادھر جاب کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بابا مسکرا اٹھے۔ بیٹا، جس کی دولت تھی وہ چلی گئی۔ دولت اگر کسی کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ؟ میں نے گلزارہ کے نام ایک فلاحی ٹرسٹ کھولا اور ساری دولت فلاحی ادارے کے نام کر دی۔ ایک یتیم خانہ بھی کھولا۔ دولت یا تو ایمان کی ہے یا پھر محبت کی۔ محبت کے دم سے ہی دنیا کے سارے رنگ قائم ہیں۔ اچھا بابا، ایک اور بات، زمرد خان کو اس حال تک کس نے پہنچایا؟ گلزارہ کے انتقام نے۔ اس نے ایک ٹرک سے ہی حادثہ کیا اور زمرد خان آج تک بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ ہم لوگ کارڈیو سے ڈسچارج ہو چکے تھے۔ عمر حیات میرے انکل کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا گئے تھے۔ اچھا بابا، اب اجازت، آپ سے رابطہ رہے گا۔ دعا کرے آج بارش ہو جائے، خاصی گرمی ہے۔ میں نے کہا۔ ضرور شاہ جی، آج بارش ہوگی اور ضرور ہوگی۔ ہم الوداع کہہ کر روانہ ہو گئے۔ ہم مظفر گڑھ تک پہنچے اور بادل بھی بن گئے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ خوب می برسا۔ مجھے عمر حیات کا چہرہ اور یہ جملہ یاد آ گیا، ضرور شاہ جی، آج بارش ہوگی اور ضرور ہوگی۔ اور واقعی بارش ہوئی تھی۔ شاید عمر حیات عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر طے کر چکے تھے، تبھی تو ان کے الفاظ پورے ہوتے تھے۔